یہ نماز جو ہم ہر روز ادا کرتے ہیں، اس کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ جب وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں وقت شروع نہ ہو تو وہ نماز ہم پہ فرض نہیں ہوتی۔ یعنی آج ابھی ظہر کا وقت ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اسے عصر کا نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ عصر کا وقت اس کی زندگی میں شروع نہیں ہوا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بھی نماز ہماری زندگی میں کب فرض ہوتی ہے ہم پہ؟ جب اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وقت ہماری زندگی میں شروع نہ ہو تو ہم پہ وہ نماز فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اپنا ایمان تازہ کرو کہ سال کا سب سے اہم ترین دن ہے اور اہم ترین جگہ ہے، حج کا دن ہے اور میدان عرفات ہے اور حج کر رہے ہیں اور ظہر کا وقت ہے اور امام صاحب تکبیر پڑھتے ہیں اور ہم کھڑے ہو کر ان کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ٹائم تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سارے بڑے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا حیدری، علی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جیتے رہیے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے 2012 میں حج شریف کی سعادت مالک نے بخشی تھی، تو وہ بابا جی جو خطبہ دیتے تھے، عرصہ دراز سے میرے من میں چاہت تھی کہ ہم ان کے پیچھے حج کریں، کیونکہ انہیں عرصہ دراز گزر گیا تھا خطبہ حج دیتے ہوئے، نابینا تھے جو۔ نماز آئی، سب ظہر کی پڑھتے ہیں 2 رکعت، پھر اگلی تکبیر، فوراً ادھر سلام پھیرا اور پھر ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے صفیں سیدھی کر لو، صفوف صفیں سیدھی کر لو اور نماز عصر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور 60 لاکھ حاجی تھے 2012 میں، 60 لاکھ حاجی، اور وقت شروع نہیں ہوا اور سب نماز عصر ادا کر رہے ہیں ظہر کے وقت میں۔ تو باری تعالیٰ تیرا قانون تو کہتا ہے یہ نماز تب پڑھیں گے جب نماز عصر کا وقت شروع ہوگا، اور تو ظہر کے وقت میں پڑھا رہا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، ہم وقت کو نہیں دیکھتے، اپنے محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ، کیونکہ میرے محبوب نے جب حج کیا تھا تو ظہر اور عصر کی نماز دونوں ملا کے ظہر کے ٹائم میں پڑھ لی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے بھی آگے لطف کی بات یہ ہے کہ ہم وہاں حج کے میدان میں ہوتے ہیں، پھر ایک گولا سا چلاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب یہاں سے نکلو۔ تو جب وہ ٹھا کی آواز آتی ہے تو اپنا اپنا مسلح لپیٹ کر کچھ تو پہلے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے چل پڑتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ اور عجب بات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو عصر کی نماز فرض ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، مغرب کی ادائیگی ہم پہ لازم اور فرض ہو جاتی ہے، ادھر حج کر کے فارغ ہوا ہے اور پہلی ہی نماز کا وقت ہوا ہے، کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا، یہاں سے نکلو، نماز مغرب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باری تعالیٰ تو کیا کریں، کہا میدان مزدلفہ میں پہنچو، جب عشاء کی نماز کا وقت ہوگا تب مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء کا وقت ہے، نماز عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے، کہا اب پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو۔ تو اے باری تعالیٰ، یہ تو ہم پہ میدان عرفات میں ہی ادائیگی شروع ہو گئی تھی۔ تو آواز قدرت پھر وہی آتی ہے، ہم نماز کے اوقات کو نہیں دیکھتے،
ہم تو اپنے محبوب کی سنت دیکھا کرتے، کیونکہ جب میرے محبوب نے یہاں آ کے نمازیں ادا کی تھیں تو ظہر اور عصر کی ظہر کے وقت میں پڑھ لی تھی کہ عصر کی نماز کا بھی وقت شروع نہیں ہوا، لیکن میرے محبوب نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور اے حاجیو، نماز مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میرے محبوب نے نہیں کہا اس لیے تمہارے لیے نہیں ہوا ہے۔ تم نماز تب ادا کرو گے جب تم میدان مزدلفہ میں پہنچو گے۔ پھر ہم حاجی صاحبان پھر پوری رات وہاں پہنچتے رہتے ہیں اور نماز مغرب عشاء ادا کرتے ہیں، پتھر چنتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے۔ تو شیطان تو کسی کو نظر نہیں آتا، تو باری تعالیٰ ہمیں تو کوئی شیطان نظر نہیں آ رہا، یہ جو دیوار سی بنی ہے کیا یہ شیطان ہے؟ تو یہ تو سعودی حکومت نے بنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سعودی حکومت شیطان بناتی ہے۔ کہا تمہیں نظر نہیں آتا تو نہ صحیح مارو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، خلیل اللہ کو تو نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری سرکار نے ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھ لی تھی تاکہ خطبہ ارشاد فرما سکیں۔ جو خطبہ وہاں دیا تھا، اب وہ میں بات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ مولوی عمر بفیض کی، اتنے پیارے نام والدین رکھتے ہیں لیکن آگے جا کے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مسجد میں ممبر پر مسجد میں بیٹھ کے تقریر کرتے ہوئے، ایسے واہیات لوگ ہیں، کہتا ہے یاد رکھو صحابہ کرام کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جبکہ آل رسول گمراہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ میرے آقا نے خطبہ حج دیتے ہوئے سب سے اہم ترین دن میں اللہ کا سب سے آخری نبی اور آخری خطبہ اور خطبہ حجت الوداع دیتے ہوئے میرے آقا نے اعلان کر کے کہا، اور صحابہ کرام کو کہا، اللہ اکبر، یعنی میرے آقا کے سب سے پہلے مخاطبین جن سے حضور خطاب کر رہے تھے وہ صحابہ کرام۔ فرمایا یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو عزت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے غور کیا؟ آپ نے میری آقا کے اس جملے پہ غور کیا؟ آپ جناب تو صحابہ کرام کو بھی فرما رہے ہیں کہ تم بھی اگر میرے اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو تم بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ معلوم یہ ہوا کہ اور پھر آقا نے یہ تو نہیں کہا تھا صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحابہ سے کہا تھا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتلائی تھی محرم کے دنوں میں، وجہ یہ بتلائی تھی اگر کہتے صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو صحابہ کرام تو 100 سال کے بعد ختم ہو گئے۔ 110 ہجری میں آخری صحابی کا وصال ہو گیا، صحابی تو ختم ہو گئے۔ اگر حضور فرماتے تمہارے درمیان قرآن اور صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کسے کہتے؟ چلو ہم کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے تھے۔ تو صحابیت تو 100 سال کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، قرآن اکیلا رہ جاتا۔ اس لیے کہا میں صحابی اور قرآن نہیں چھوڑ کے جا رہا، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، میری اولاد بھی قیامت تک رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ اور فرمایا جو اس قرآن مجید سے میرے اہل بیت اطہار کا جو فرد اس قرآن پاک سے وابستہ رہے گا، جس طرح قرآن پاک تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، میری آل بھی تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آل رسول میں سے ہو لیکن خود صراط مستقیم پر نہ ہو تو اس کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟
ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے نا، ایک سید ہے، علی رسول ہے، تو رسول پاک تو فرما رہے ہیں ان کی اطاعت کرو، لیکن وہ تو خود صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو خود صراط مستقیم پہ نہیں ہے وہ ہماری ہدایت کس طرح کر سکتا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ سید تیری شفاعت وہ بھی کر سکتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ قرآن پاک کی مثال حضور نے اسی لیے دی ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو قرآن کی بھی ہر آیت کی اطاعت نہیں ہوتی، جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کی اطاعت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک آیت وہ ہوتی ہے جو منسوخ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت کرنی ہے لیکن اس پر حکم نہیں کرنا۔ جو آیت ناسخ ہے، جس نے اسے منسوخ کر کے نیا حکم جاری کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا وہ سادات جو صراط مستقیم پر نہ ہو، ادب ان کا بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے منسوخ آیت کا کرتے ہیں، لیکن اطاعت اس کی کرنی ہے جو صراط مستقیم پر ہو، جو صراط مستقیم پہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہو، پیر مہر علی شاہ ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، تمہیں بھی جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ چلو اتنے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ او حضور سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کی بات میں عرض کر رہا تھا، میں بتلاؤں ہدایت کیسے ہوتی ہے، اور تا قیامت جو میرے آقا نے کہا نا ہدایت کا سلسلہ چلے گا، وہ کیسے چلتا ہے۔ او سنو ذرا، پچھلے جمعے میں نے بتلایا تھا کہ ایک قدم میں وہ ملک شام دمشق بیت الجن سے لاہور کیسے پہنچے تھے۔ میرا خیال ہے میں آپ کو ذرا بیدار کر لوں۔ امام علی رضا، حضرت امام علی رضا 8ویں امام ہیں، رسول پاک کے 8ویں شہزادے امام علی رضا، ان کا دربار ایران میں ہے، مشہد میں، ٹھیک؟ جب انہیں مامون الرشید نے زہر کے ساتھ زہر دیا اور آپ علیل ہو گئے، آخری وقت آ گیا، تو میری جانب دیکھیے گا، آپ اپنے حجرے میں آئے اور اپنے خادم کو، جس کا نام فوری طور پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اسے کہا ابو سلت، ابو سل، سواد لام تھے، ابو سل، اسے کہا یہ میرے حجرے کا دروازہ بند کر دو، باہر کا دروازہ بند کر دو اور میرے حجرے کے باہر بیٹھو، اور جب تک میں اندر سے آواز نہ دوں دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ کہتے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے حضرت امام علی رضا کے بیٹے امام محمد تقی جو مدینے میں تھے، وہ میرے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نے فرمایا کھولو دروازہ۔ تو میں نے کہا یا حضرت آپ تو مدینے میں تھے، تو آپ یہاں کیسے؟ تو جب میں نے کہا نا یا حضرت آپ تو مدینے میں تھے تو یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت امام محمد تقی جن کا لقب الجواد بھی ہے، آپ نے فرمایا جو میرا رب جو تجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ دروازہ کھولو، وہی رب مجھے ایک قدم میں مدینے سے خراسان لایا۔ اللہ، یعنی یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید صرف داتا صاحب ایک قدم میں آئے، نہیں، اور بھی بڑی ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو سکیڑ دیتے ہیں، جس طرح وہ 100 قتل کرنے والے کے لیے اللہ نے زمین کو چھوٹا کر دیا تھا۔ سید غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، پانی پت والے، سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، ذرا آپ کو ذرا جگانے کے لیے پہلے ایک بار پھر سنا لوں تاکہ حسن بھی ذرا جاگ جائے۔ حسن کو نیند آئی ہوئی ہے تو حسن ذرا جاگ جائے تاکہ میں اچھی طرح اس کو بات میری یاد آئے اور سمجھ جائے اور یاد رکھ سکے۔ سید غوث علی شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں حج کرنے گیا نا
دیکھو چھوٹا کیسے ہوتا ہے. تو میں نے اس جہاز، وہ جہاز بحری جہاز ہوتے تھے پانی والے سمندر میں، بمبئی سے جہاز چلتا تھا. ہندوستان کی بندرگاہ بمبئی تھی. بمبئی سے جہاز چلا تو میں نے اس کپتان سے کہا، جو جہاز کا کپتان تھا اور حاجیوں کا امیر الحجاج بھی تھا، ایک باقاعدہ امیر الحجاج ہوا کرتے تھے. وہ امیر الحجاج سے میں نے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا ساری زندگی گزر گئی حاجیوں کو لاتے لے جاتے ہوئے. تو میں نے کہا کوئی مرد بھی دیکھا یا سارے بس ہم ہی جیسے دیکھے؟ اس نے کہا 2 دیکھے. فرمایا کون سے؟ فرمایا ایک تو آپ ہو. سید غوث علی شاہ صاحب ہنس پڑے اور فرمایا چلو میری رہنے دو، دوسرے کی سناؤ. اس نے کہا جب میں چھوٹا سا تھا تو میرا باپ امیر الحجاج تھا، اسی جہاز پہ ہم حاجیوں کو لاتے لے جاتے تھے. جب قافلہ حجاج کو لے کے ہم جہاز میں بیٹھے اور جہاز چلا، اور ابھی 2 یا 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک بابا جی ہمارے پاس وہ نیچے والی منزل سے اوپر آئے. یعنی جہاز کی منزلیں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، اوپر عرشہ ہوتا ہے. جس طرح کے پیسے دیے ہو پھر اسی طرح کی منزل میں انہیں رکھا جاتا تھا. اللہ اکبر. وہ بابا جی آئے اور آ کے کہنے لگے یہ کپتان صاحب یہ جہاز کتنے دنوں میں پہنچے گا جدے؟ اس نے کہا 1.25 مہینہ لگے گا. آپ بھی کہیے کتنا؟ 40 دن. تو اس نے کہا جی کچھ 1.25 مہینہ لگتا ہے ہمارے وہاں پہنچنے تک. تو بابا جی کہنے لگے او ہو میری تو طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندری سفر اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. میرا تو دل خراب ہو رہا ہے، مجھے تو الٹیاں آ رہی ہیں. کیا تم یہ جہاز ذرا جلدی نہیں پہنچا سکتے؟ اس نے کہا نہیں بابا جی یہ اسپیڈ ہوتی ہے، میں اسے جلد کیسے پہنچا سکتا ہوں، اس نے تو اپنی رفتار سے جانا ہے. وہ بابا جی پھر بولے میں تمہاری رفتار کیا کروں، میرا دل خراب ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرا جی متلا رہا ہے، یار کوشش کرو یہ جلدی پہنچ جائے. مجھے اگر پتا ہوتا نا کہ یہ اتنے دن لگانے ہیں تو میں تمہارے جہاز میں بیٹھتا ہی نہ. مجھے کیا پتا تھا تم نے 1.25 مہینہ لگا دینا ہے، ذرا جلدی کرو یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. جب بابا جی نے 2-3 بار کہا جلدی کرو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرا جی متلا رہا ہے، میرا دل خراب ہو رہا ہے، جہاز جلدی لے کے چلو. تو اس کپتان نے کہا بابا جی ہماری رفتار تو ایسی ہی ہے، یہ تو 1.25 مہینے میں پہنچے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ جلدی پہنچے تو تھوڑا سا زور آپ لگا لو. جاگ رہے ہو آپ سارے؟ بیدار ہو؟ بابا جی یہ ہماری طاقت تو ایسی ہی ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ جلدی پہنچے تو تھوڑا سا زور آپ لگاؤ تو جلدی پہنچ جاؤ. جب کہنا آپ لگا لو، اگر آپ میں زور ہے تو آپ لگا لو. اب وہ جو بابا جی کی طبیعت جن کی مچل رہی تھی اور جی متلا رہا تھا، وہ جلال بھری آواز میں کہتے اچھا تو یہ بتلا اب کون سا بندرگاہ کون سی آئے گی؟ اس نے کہا بندرگاہ اب آئے گی عدن. حضرت نے کہا عدن. پھر کہا اب کون سی آئے گی؟ اس نے کہا مجہ. آپ نے کہا مجہ. اب کون سی آئے گی؟ اس نے کہا حدیدہ. حضرت نے کہا حدیدہ. اب کون سی آئے گی؟ اس نے کہا جدہ. آپ نے کہا جدہ اور ساتھ ہی کہا جہاز روک دو. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا جدہ آ گیا. اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے. میری سرکار کے نام کا نعرہ بھی کافی ہوتا ہے، بس نعرہ حیدری بھی لگ جائے تو سارے نعرے پورے ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ انہوں نے کہا جہاز روکو.
جہاز کو روک دیا گیا، اور جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو انہیں واقعی روشنیاں نظر آنے لگی۔ وہ کہنے لگے یہ سمندر میں روشنیاں کیسی؟ اس نے کہا کشتی نیچے اتارو اور جا کے پتہ کرو۔ ادھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے باپ نے چھوٹی کشتی اتاری، مجھے کشتی میں بٹھایا، اور جب میں کنارے پر پہنچا تو وہ واقعی جدے کی بندرگاہ تھی۔ اب میں بھی اور میرا باپ بھی تلاش کرنے لگے بابا جی کو، لیکن ہم نے دیکھا بابا جی نے جو مسلح اپنے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، اب وہ مسلح کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور بابا جی پانی پہ چلتے ہوئے بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ اللہ معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا رب کائنات کی بارگاہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنہیں طاقت ملتی ہے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں محنت کی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاضت اور عبادت کی ہوتی ہے، یہ یعنی مذاق نہیں ہے، وہ کوئی ایک ہوتا ہے جو پیدائشی ولی ہوتا ہے۔ باقیوں کے لیے میرے آقا کا حکم ہے، قانون ہے، کیا فرمایا؟ بندہ نفل پڑھتے 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 پڑھتے، عبادت کرتے 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 میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ کہ ظاہری طور پر وجود تو اس بندے کا ہے، لیکن ساری کی ساری طاقتیں ربانی اس کے وجود میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کیا سنا نہیں ہے حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا واقعہ؟ کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال۔ ہم کوئی ایک رات بھی ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، اور پھر اگر ایک رات ہم پڑھ لیں تو پھر ساری زندگی اسے یاد بھی رکھتے ہیں کہ فلاں شب رات میں نے ایسے پڑھی تھی۔ باہر صورت وہ قرب رب لینے کے لیے جتنی بڑی شان ہوتی ہے اتنے بڑے امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے جنت کے جوانوں کی سرداری لی ہے تو امتحان بھی کربلا والا دیا ہے۔ اللہ بات دور نہ چلی جائے، حضور داتا صاحب پر پھر ہم واپس پلٹتے ہیں۔ ایک صاحب وہ تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرنے آتے ہیں گلیوں میں، وہ انہوں نے ایک بندے کو، انگریز تھا، وہ سارے ملکوں میں جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں بیگ بسترا لے کر۔ اب فرق صرف اتنا ہی ہے کہ داتا صاحب جب آئے تھے تو کوئی بیگ بسترا لے کر نہیں آئے تھے، صرف مسلح لے کر۔ ہم اگر داتا صاحب سے پوچھیں یا حضرت آپ کیوں نہیں بستر لے کے تبلیغ کرنے آئے، تو وہ ایک ہی جواب دیں گے، وہ کہیں گے میرے بھائی میں تو مسلح لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ بستر یہ استعارہ ہوتا ہے آرام کرنے کا، اور مسلح استعارہ ہوتا ہے جاگنے کا۔ میں اتنی دور سے چل کے جو لاہور آ رہا ہوں میں سونے نہیں آ رہا، میں تو سوتے ہوں کو جگانے آ رہا۔ ایک انگریز جماعت گئی، انہوں نے ایک انگریز کو مسلمان کر دیا۔ وہ کتابیں پڑھنے والا تھا، وہ ترجمۃ القرآن پڑھنے والا تھا، وہ بڑا محقق تھا۔ بھئی ظاہر ہے پڑھے لکھے وہ لوگ ہوں، انگریز پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے محقق ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو پڑھ کے ہوگا، ویسی باتیں سن کے تو نہیں ہو جائے گا۔ وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور ساتھ پاکستان آ گیا کہ چلو میں بھی آپ کے ساتھ تبلیغ کے لیے 3 مہینے میں بھی لگا کے آتا ہوں۔ وہ 3 مہینے چلہ لگانے کے لیے 3 مہینے کا وہ بھی آ گیا۔ اب اس نے قرآن پاک میں پڑھا ہوا تھا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ، ملکہ بلقیس کا تخت
لے کے آیا تھا. نہیں اب یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے نا, قرآن پاک کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن مجید سورہ نمل میں ارشاد فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے. قال عفریت من الجن, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا میں لاتا ہوں. آپ نے فرمایا اے جن, اے دیو, کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. آپ کی کچہری لگی ہوئی ہے 2 گھنٹے میں ختم ہوگی, میں 1.5 گھنٹے میں لے آؤں گا. آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا. جب اس نے کہا نا ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا, ہمیں جلدی چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہے اس سے پہلے لانے والا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ ولی بنتا ہی نبی کے فیض سے ہے. ہر ولی کب بنتا ہے؟ جب درے نبوت سے فیض ملتا. اور قیامت تک جتنے ولی بنیں گے انہیں میرے آقا کا فیض ملے گا. کس در سے؟ مولا علی کے در سے. اور صرف مولا علی نہیں, مولا علی شیر خدا کے 12 بیٹوں 12 اماموں کے در سے. اور ہو سکتا ہے آپ کہو گے اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں حضرت مجدد الفسانی کا قول آپ کو پیش کر رہا ہوں. میرے یہ سامنے میرا کمرہ ہے, کتاب پڑی ہوئی ہے, نشان اوپر لگا ہوا ہے, مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی مجددیوں کا مرشد اعلیٰ آپ فرما رہے ہیں, اور مکتوبات میں آپ نے لکھ دیا ہے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک 12 اماموں کے در سے فیض نہیں ملتا. یعنی یہ کہہ کے کہ شاید یہ شیعوں کے امام ہیں, نہیں, یہ ہمارے امام ہیں, یہ ہمارے امام ہیں, ہمارے دین کے امام ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام علی رضا ہو, امام تقی ہو, امام نقی ہو, امام حسن عسکری ہو, امام مہدی ہو, ہمارے امام ہیں. ان کے فیض سے ہمیں ولایت ملتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جسے فیض دے کر ولی بنایا ہوا تھا, اور مولا علی کے فیض سے جو ولی بنا ہوا تھا وہ بھی اسی دربار میں بیٹھا تھا. جب جن نے کہا میں لے آتا ہوں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا, ہمیں جلدی چاہیے. اب کیوں جلدی چاہیے وہ الگ جواب ہے, اس کا وقت نہیں ہے, اتنا ہی کافی ہے. آپ نے کہا بیٹھ جا, وہ جن بیٹھ گیا. آپ نے کون ہے جو اس جن سے پہلے لائے؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب, پھر کتاب کا علم رکھنے والا, کتاب میں سے علم رکھنے والا بزرگ بابا جی کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں میں لاتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. مل کے جب اس نے کہا ان یرتد الیک طرفک, میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ تو بزرگوں نے آواز دے کے کہا لانا کیا ہے؟ وہ پڑا ہے. قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده, سلیمان نے آنکھ پھیر کے دیکھا, تک پڑا ہوا تھا. سلیمان پکار اٹھا ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعرہ لگایا ھذا من فضل ربی. سارے نہیں بولے ھذا من فضل ربی. اب میں آپ کو کیسے بتلاؤں جنہیں سلیمان کا فیض ملتا ہے.
ان کے لیے قرآن کہتا ہے ھذا من فضل ربی، اور جو داتا صاحب جیسی ہستیاں ہیں ان کے لیے قرآن کہتا ہے کیا کہ صرف ھذا من فضل ربی نہیں، فضلاً کبیرا۔ آیت پڑھوں، آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، میں نے آپ کو رسول بنایا، مبشر بنایا، داعی بنایا، حاضر و ناظر بنایا، مبشر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، چمکتا ہوا آفتاب بنایا۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں 7 شانیں دی ہیں، وبشر المؤمنین، جو تمہیں ان شانوں سے مانے اور فیض لے لے، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، جو تمہیں ان شانوں سے فیض لیتا ہے انہیں کہو خالی فضل نہیں ملتا، فضل کبیر ملتا۔ اللہ، یہ شان ہے فضلاً کبیرہ والوں کی۔ وہ اس نے یہ واقعہ پڑھا ہوا تھا قرآن پاک میں، انگریزی کے ترجمے میں انگریز نے، بات یاد ہے نا جو میں سنا رہا ہوں آپ، اس نے وہ جن سے وہ مسلمان ہوا تھا، جن کے ہاتھ پر، اسے کہا مسلمان تو میں ہو گیا ہوں، لیکن مجھے یہ بتلائیے یہ تخت کیسے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی بس ہمیں تو اتنا ہی آتا تھا جو آپ کو بتلا دیا ہے، ہم تو بس میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو سنا دی تھی اور آپ نے مان لی، اور بھائی اس سے آگے تو ہم۔ انہوں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ پھر پاکستان چلتا ہوں، 3 مہینے بھی رہ لوں گا، اور پھر وہاں سے ہمیں مجھ کے بتلا دینا۔ اس نے کہا ہاں ہاں آئیے پاکستان چلیے، ہم آپ کو وہاں پر سیر بھی کرائیں گے، اور پھر وہ جو جس کو وہ اپنے ساتھ جماعت میں شامل کرتے ہیں، پھر اسے گلیوں میں گھماتے میں بھی، ایک عابد باکسر انسپیکٹر سی لاہور دا، نام سنیا ہوئے گا، انسپیکٹر پولیس انسپیکٹر عابد باکسر ہے، ریٹائر ہو گئے، ہے کئی پولیس مقابلے بھی ادھر نال شباز شریف وغیرہ انہوں نے کرائے کیتے، جو بھی سی لمبا ایک واقعہ، ایک واقعہ سناندہ ہوں ہے عابد باکسر ہوتا ایک دوست سے فیکا، رفیق ہوگا، فیکا اسے چرس پیتا تھا، چلو اللہ تعالیٰ معافی دے، انہیں کیا تبلیغی جماعت والے انہوں مسلمان کر لیا، تو انہیں کہا توبہ کر، آج تو بعد چرس نہیں پینی، انہیں کہا جی توبہ بس آج تو بعد نہیں پینی، وعدہ ہو۔ انہوں نے نال لیا، مسجد چلا گئے، درس دیتا، ظہر دی نماز پڑھی، ایک امیر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کی باتیں سنو، نماز پڑھا کرو، اچھے کام کیا کرو، نشہ نہ کیا کرو، آپ ٹھیک ہے یہ چرس پیندا سی ہونے نے چھڑ دیتی ہے۔ عصر دی نماز پڑھی، کھڑے انہیں تقریر کی، انہوں نے کہا نماز پڑھا کرو، غلط کام نہیں کرنا، نشہ نہیں کرنا، پھیکا چرس پیندا سی انہیں چھڑ دیتی ہے۔ مغرب اچھا عصر پڑھ کے انہوں نے کہا آؤ ذرا گشت کر کے آئیے، گشت ٹرے، اگلی گلی جا کے انہیں بندے کٹھے کر کے انہوں نے کہا جی نماز پڑھا کرو، اچھے کام کرا کرو، ٹھیک ہے چھڑ دیتی۔ پھیکا شرمندہ واپس آئے، مغرب کی نماز کھڑی ہوئی، امیر صاحب کھڑے، انہوں نے تقریر شروع کی تھی، انہوں نے کہا حضرات نماز پڑھا کرو، اچھے کام کرا کرو، نشہ نہیں کرنا ہے، پھیکا۔ وہ پھیکا اٹھ کے کھلو گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اینا میں بدنام ادو نہیں سا ہویا جدو پیندا سا، تساں مینوں توبہ تو بعد بدنام کر چھڑیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس نے توبہ کر لی تو پھر اب اس کے اوپر عیب، اس کی کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، یہی فقر ہے، یہی معرفت، عیبوں کے اوپر بولو پردہ ڈال۔
اب وہ گشت لگانے کے لیے جہاں میں نے آپ کو لانا تھا وہ یہ ہے کہ انگریز صاحب کو گشت لگانے کے لیے وہ لے آئے لاہور، رائیونڈ چلیں گے اور وہاں آپ کو پوچھ کر بتلائیں گے۔ وہ بیچارہ مہینہ بھر انتظار کرتا رہا کہ مجھے بتلائیں یہ وہ تخت آیا کیسے تھا۔ میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے تورات، زبور، انجیل پڑھی ہے، سارے نبیوں کی امتوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے بتلایا جائے یہ کیا ہے کہ ایک بندہ کہاں فلسطین بیٹھا اور شام سے اس نے تخت لے کر آنا ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، تخت آ کیسے گیا، بابا جی گئے کیسے، آئے کیسے، لے کیسے آئے؟ وہاں سے تو کچھ پتہ نہ چلا۔ اب وہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے جب لاہور بھاٹی گیٹ سے گزرنے لگے تو داتا صاحب کے دربار کے سامنے ہجوم بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ تو ایک نے کہا چھوڑو یہ مشرک ہے، شرک کرتے ہیں یہاں پر سارے۔ اس نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میں مشرک خود رہا ہوں اور مجھے پتا ہے جہاں شرک ہوتا ہے وہاں سے بدبو آتی ہے، یہاں سے تو مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں خود شرک میں زندگی گزاری ہے، میں نے خود شرک کیا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے شرک کی بدبو کیا ہوتی ہے، مجھے یہاں سے شرک کی بدبو نہیں آ رہی، مجھے تو یہاں سے ایمان کی خوشبو آ رہی۔ اب بات دل نخواستہ اسے ساتھ لیا اور کہنے لگے آؤ دیکھ لیتے ہیں، آؤ ہم، ان کا خیال تھا کہ وہاں کچھ سجدے وغیرہ کرتے ہوں گے، ہم اسے کہیں گے یہ دیکھو سجدے ہو رہے ہیں، شرک ہو رہا، خیال تو یہی ہوتا ہے۔ اب جو دربار شریف کے اندر لے کر آئے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اب ان کی تو چھوڑو، اب اس انگریز کا سنو۔ وہ کہتا ہے جب میں جا کے قدموں کی طرف بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے ایک بابا جی جن کے میں پاس جا کے بیٹھا تھا اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے بیٹھا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تم ہمارے مہمان ہو، بڑی دور سے آئے ہو، بولو ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ وہ کہتا ہے ظاہر سفر کر کے تو میں آیا ہی تھا تو میرے من میں خیال آیا، میں نے کہا بابا جی گرم چائے پلا دو۔ بابا جی نے کہا چائے پلا دیتے۔ جب اس نے کہا گرم تو بابا جی نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے فضا میں بلند کیا اور پکڑا اور سیدھا کر کے کہا یہ لو چائے پیو۔ جب اس بابا جی کے ہاتھ سے پیالی اپنے ہاتھ میں پکڑی، زمین پہ رکھی، زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ تو آدھے گھنٹے کے بعد ہوش آئی اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں ملے اور اٹھایا اور تلیاں ملی اور پانی پلایا اور ہوش آیا اور آنکھ کھولی تو لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اور تبلیغی جماعت والے جو ساتھ ساتھی تھے اور تجھے کیا ہوا؟ ہوش کر کیا ہوا؟ کہنے لگا ہونا کیا تھا، وہ میرا تخت والا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے؟ بابا جی نے تو تجھے کچھ دکھایا نہیں، کچھ بتایا نہیں، تیرا مسئلہ حل کیسے ہو گیا؟ اس نے پیالی اوپر کرتے ہوئے کہا یہ میرے لندن والے گھر کی ہے۔ وہ جو چائے کی پیالی پیش کی ہے وہ میرے لندن والے گھر کی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے میرے من میں کیا ہے، میں نے تو زبان سے بولا بھی نہیں تھا اور بابا جی نے مجھے پیالی لا کے بتلا دیا۔ اگر مصطفیٰ کا فقیر لندن سے پیالی لا سکتا ہے تو سلیمان کا امتی تخت بھی لا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ، میری سرکار کائنات کے شہنشاہ کا وہ جملہ یاد کرو جو میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قیامت تک تمہیں ہدایت دیتے رہیں گے۔ بولو داتا صاحب نے ہدایت دی کہ نہیں انگریز کو؟ بس یہی بتلانا تھا، یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ رسول اللہ کے خاندان کے شہزادے، وہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ پیر مہر علی شاہ ہوں یا پیر جماعت علی شاہ ہوں، رسول اللہ کے خاندان کے یہ شہزادے قرآن مجید کی طرح قرآن پاک کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ سادات کو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری آل معاذ اللہ گمراہ ہو جائے گی، بلکہ کہا تھا جو میرے اہل بیت سے وابستہ رہے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ قیامت تک میرے رسول پاک نے ہدایت کو اہل بیت اطہار کے وجود کے ساتھ خاص کر دیا، ہدایت کو اور اہل بیت اطہار کے وجود کو اکٹھا کر دیا۔ اور ایک مقام پر یوں بھی آتا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ،
لا یفترنان حتی یرد علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر بھی جب آئیں گے تو اکٹھے ہی آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج 23 سفر ہے، 23، 5 دن کے بعد 28 سفر ہوگا، دن شاید بدھ بنتا ہے۔ یہ دن ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ میں وہ خوش قسمت ہوں، میں وہ خوش نصیب ہوں، میں وہ خوش بخت ہوں، میں وہ بلند بخت ہوں، یعنی کوئی لفظ بھی ایسا ہو جو مجھے آتا ہو تو میں وہ اپنے لیے کہنے کو تیار ہوں کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں، اپنے آقا کا خوش بخت غلام ہوں کہ جس نے امام حسن کی بھی اور امام حسین کی بھی زیارت کی ہے۔ ایک امام حسین اتنے اور امام حسن اتنے، اور ان کی محبت اور پیار کو اسی طرح محسوس کیا ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو 28 سفر کے دن مجھے انہوں نے اپنی زیارت سے نوازا۔ آج تقریباً ہے یہ اس 28 سفر کو یہ 6واں سال پورا ہو جائے گا، یعنی 6 سال پورے ہو جائیں گے اس بات کو۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک ہم حضرت امام حسن پاک، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت بھی بیان کریں گے، آپ کے فضائل بھی بیان کریں گے، اور آپ کے لیے لنگر شریف کا انتظام اور اہتمام بھی کریں گے، اور انہی کا بیان بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔